اور جب سب اس دنیا کے امتحان گاہ سے نکل جائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالی رزلٹ کے لیے سب کو میدان محشر میں جمع کریں گے. جہاں ہم سب کا نتیجہ سامنے آئے گا ہماری زندگی کے فائلوں کی روشنی میں. جو خوش نصیب ہوں گے اللہ تعالی ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں. جس کو قرآن نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال کتاب زندگی دائیں ہاتھ میں دے دی گئی. جہاں آپ کا رزلٹ آ گیا اور آپ کا نام آ گیا کہ آپ کو اچھی پوزیشن کے ساتھ کامیابی ملی تو فوراً آپ نے فون لگانے شروع کر دیے اور دوست احباب کو اپنی خوشی میں شامل کر کے اپنی خوشی کو بڑھانے کا سلسلہ شروع کیا. ایک وقتی کامیابی، وہ تو ابدی کامیابی کا اعلان ہے. جو ہی اپنا نام اعمال ہاتھ میں لے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، ایک ایک کو دکھلاتا پھرے گا کہ لو بھائی دیکھو میری کتابی زندگی، دیکھو میرا رزلٹ. یہ کامیاب کیوں نکلا میں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا یہ سارا کچھ میرے سامنے آنے والا ہے، اس لیے میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا تھا. بہت جی چاہتا تھا بہت ساری چیزوں کو اور اپنے دوستوں کو بہت کچھ مستی کرتے دیکھتا تھا. میرے بھی منہ میں پانی آتا تھا، میں بھی جوان تھا، میرے لیے بھی مستی نکالنے کے بہت مواقع تھے، لیکن میرا یہ یقین مجھے ان مستیوں کو انجام دینے سے روکتا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضٍ، پسندیدہ عیش میں ہوگا. اللہ ہم سب کو عطا کرے. فی جنت عالیہ، بلند باغات میں، قطوفہا دانیہ، ان باغات کے میوے جھکے ہوں گے اور اسے کہا جائے گا کلو وشربو ہنی ان، کھاؤ پیو ہنی ان، فراغت کے ساتھ، بلا روک ٹوک، مزے کے ساتھ، لیکن مفت میں نہیں. پھر بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ ہے بدلہ ان اعمال کا جو تم نے دنیا کی امتحان گاہ میں انجام دیے تھے. اس کے برعکس جن لوگوں نے اس دنیا کو امتحان گاہ نہیں سمجھا، مستی کی جگہ ہر طرح کی مستیاں نکالتے رہے اور بالکل آزاد زندگی، جو چاہا کیا، کوئی پرواہ نہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ناکام ہے، نامراد ہے. کہ نہیں، جو ہی نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا تو فوراً 3 تمنائیں کرے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، پہلی تمنا، کاش کہ مجھ کو یہ میری فائل نہ دی جاتی. پہلی تمنا یہ قرآن نے کہا ہے. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب ہے کیا. اس کو میں اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے تعبیر کرتا ہوں کہ کاش کہ مجھے اپنے رزلٹ کا پتہ ہی نہ ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. تیسری تمنا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش وہ جو پہلی مرتبہ موت آئی تھی دنیا میں اسی نے سارا کام نمٹایا ہوتا، دوبارہ زندہ ہونا نہ ہوتا. یہ 3 تمنائیں کرے گا اور اس کے بعد 2 چیزوں پر اظہار افسوس کرے گا. کیا؟ ما اغنا انی مالیہ، اس نے اپنی زندگی میں 2 ہی چیزیں حاصل کی تھی. حالانکہ ان 2 چیزوں کا حاصل کرنا منع نہیں، لیکن اس نے صرف وہی حاصل کی تھی، اس لیے اس کا انجام.
اگر ان دو چیزوں کو وہ ضرورت سمجھ کر حاصل کرتا اور شریعت کی طرف سے متعین کردہ حدود کے اندر حاصل کرتا تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ اگر اچھے جذبے کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی کام آتا، لیکن اس نے انہی کو مقصد سمجھا، اس نے ساری زندگی انہی دو چیزوں کے چکر میں ختم کر دی، اس لیے دونوں چیزوں پر افسوس کرے گا۔ پہلا افسوس پہلی چیز پر، ما اغنا عنی مالیہ، افسوس میرا مال، میری کمائی میرے کام نہ آئی، پہلی چیز۔ اور دوسری، ہلاک عنی سلطانیہ، میں نے جو کچھ دنیا میں شہرت حاصل کی تھی، منصب حاصل کیا تھا، عہدہ حاصل کیا تھا، ڈگری حاصل کی تھی، اور اسی کے پیچھے اپنی ساری زندگی ختم کر دی، ہلاک عنی سلطانیہ، وہ بھی جاتی رہی۔ اب فرشتوں کو حکم ہوگا اس ناکام اور نامراد بندے کے بارے میں، خذو، پکڑ دو، ثم الجحیم صلو، جہنم رسید کر دو، خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک ایسی زنجیر کے اندر جس کی لمبائی 70 ذراع ہوگی، اس میں جکڑ دو،